اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم ربی اعوذ بک من همزات الشیاطین و اعوذ بک ربی ان یحضرون۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آج کا عنوان اس میں تمہارا بھی فائدہ ہے اور ہمارا بھی فائدہ ہے، شفا ایسے بھی مل سکتی ہے۔ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون ولو کرہ الکافرون۔ اللہ کریم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دین حق اور ہدایت دے کر بھیجا تاکہ اس دین کو تمام دینوں پر غالب کر دے، خواہ مشرکوں کو برا لگے خواہ کافروں کو برا لگے۔ ہوا کچھ یوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دور رکھنے کی کوشش، یعنی اسلام پھیلانے سے روکنے کو یوں ہوا کہ جس شخص کو کچھ بھی نہیں پتا تھا اسے بھی نبی کے دین اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں پتہ لگ گیا۔ اللہ کا دین لوگوں کی خواہشوں سے نہیں بنایا جاتا، یہ تو اللہ نے دین ہدایت اپنے نبی کو دے کر بھیجا۔ قبیلہ یمن کا ایک شخص جادو ٹونے کا ماہر ہے اور اسے اس آسیب اتارنے میں بہت مہارت ہے۔ اس نے جب یہ سنا کہ مکہ میں ایک محمد نامی شخص دیوانہ ہے، اس نے سوچا کیوں نہ جا کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ملوں اور اس کا جادو اتار دوں تاکہ قریش مکہ کو اس سے نجات مل جائے، ہو سکتا ہے وہ میرے علاج سے شفا پا جائے۔ وہ مکہ آیا ہے، یمن سے مکہ آیا ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مل کر کہہ رہا ہے میں نے بہت دیوانوں کا علاج کر چکا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو بھی شفا کی ضرورت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس شخص کو دیکھ کر مسکراتے ہوئے کہہ رہے ہیں، آپ نے قرآن آیات پڑھی، الحمدللہ رب العالمین، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور اس کی عبادت کے لیے ہم اسی سے مدد مانگتے ہیں۔ جسے اللہ کریم ہدایت دے اسے کوئی گمراہ نہیں کر سکتا، جسے اللہ گمراہ کر دے اسے کوئی ہدایت نہیں دے سکتا۔ میں گواہی دیتا ہوں اشہد اللہ الہ الا اللہ و اشہد ان محمدن عبدہ و رسولہ۔ اس شخص کو، جادوگر کو، اپنے کانوں پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ اب وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خوبصورتی کے بارے میں سوچ رہا تھا۔ اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا آپ ایک بار یہ کلمات دوبارہ دہرائیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی کلمات دوبارہ دہرائے۔ اب وہ یہ سمجھدار اور جہاں دیدہ شخص وہ آپ کی حسن، خوبصورتی اور آپ کی چہرے کا عظمت و جلال دیکھ کر اس میں گم ہو گیا۔ اس نے پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی ہے مجھے یہ کلمات آپ دوبارہ سنائیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوبارہ یہ کلمات پڑھے۔ اس نے پھر کہا تیسری بار، پھر آپ نے تیسری بار جادوگر نے کہا آپ ایک بار اور پڑھائیے۔ آپ نے جب تیسری بار کہا اشہد اللہ الہ الا اللہ و اشہد ان محمدن عبدہ و رسولہ، جب آپ نے یہ الفاظ دہرائے تو جادوگر نے کہا میرا نام سباد من اسلبہ اسدی ہے، میں نے بے شمار کاہنوں، جادوگروں اور شاعروں کے کلمات سنے ہیں، میں نے اپنی زندگی میں ایسا کلام نہیں سنا جیسا آپ نے مجھے سنایا ہے۔ میں آپ کو شفا دینے کے لیے آیا تھا، لیکن یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے مجھے حقیقی شفا دی۔ اس نے اپنا ہاتھ بڑھایا اور کلمہ پڑھ کر صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آیا۔ یہ تھی کہ وہ کوشش کر رہے تھے کہ لوگوں کو دور کریں نبی سے، اور اللہ نے
اپنا اللہ کہتا ہے یہ میں پھونکوں سے یہ نور بجھایا نہ جائے گا۔ قریش خانہ کعبہ کے متولی اور کلید بردار تھے، اس لیے عرب پر ان کی حکومت تھی۔ عرب جو تھے وہ ایک عرصے سے بت پرستی میں مبتلا تھے۔ انہوں نے خانہ کعبہ میں 360 بت رکھے ہوئے تھے جو ان کے عقائد کے مطابق ہر خیر و شر کے مالک تھے۔ بارش بتوں سے دعا مانگتے تھے، اولادیں بت دیتے تھے، اور اللہ تمام چیزیں جو تھی وہ بتوں سے، ہر دعا جو وہ بتوں سے مانگتے تھے۔ اللہ نے اس کے برعکس اسلام بت پرستی کو ختم کر کے ایک اللہ کی عبادت کا حکم دیتا ہے۔ اس سے قریش کے عقائد پہ زد پڑتی تھی، بلکہ ان کی عظمت، اقتدار اور عالمگیر اثر رسوخ پر بھی خاتمہ پڑتا تھا۔ بس انہوں نے نہایت شدت کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت شروع کی۔ عربوں میں حکومت کے لیے اولاد اور دولت سب سے ضروری سمجھی جاتی تھی، اور اس اعتبار سے ان کے نزدیک نبی اور رسالت کا جو عہدہ تھا وہ ولید بن مغیرہ، امیہ بن خلف، عاص بن واصل اور ابو مسعود ثقفی کو ملنا چاہیے تھا۔ وہ کہتے تھے کیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت اور رسالت کا حقدار بنا دیا۔ قریش کے دو قبیلے بنو ہاشم اور بنو امیہ یہ ایک دوسرے کے شروع سے حریف تھے، اور ان میں ایک عرصے سے رقابت چلی آتی تھی۔ جناب عبد المطلب نے اپنے اثر رسوخ اور قوت سے بنو ہاشم کا پلہ جو تھا وہ بھاری کر دیا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت کو وہ بنی ہاشم کی بہت بڑی فتح خیال کرتے تھے، اس لیے سب سے زیادہ مخالفت بنی امیہ نے کی۔ مشرکین مکہ کی شدید مخالفت اور اظہار ثانی کے باوجود صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دعوت تبلیغ اسلام میں لگے رہے۔ مشرکین مکہ صلی اللہ علیہ وسلم کو طرح طرح کی تکلیفیں دیتے، آپ کے راستے میں کانٹے بچھاتے، نماز کے دوران صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم مبارک پر نجاست ڈال دیتے۔ قریش حیران تھے کہ یہ اتنی سختیاں کیوں اٹھا رہے ہیں۔ انہیں یہ خیال ہوا کہ اس سخت نفس کشی کا مقصد جاہ و دولت، نام و نمود کے سوا اور کیا ہو سکتا ہے۔ چنانچہ انہوں نے عتبہ بن ربیع کے ذریعے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مال و دولت، مکہ کی سرداری، عرب کے خوبصورت ترین لڑکی سے شادی کی پیشکش کی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو ٹھکراتے ہوئے فرمایا مجھے اللہ تعالیٰ نے تمہارا پیغمبر بنا کر بھیجا ہے، مجھے اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے تمہیں برائی سے خبردار کروں اور بھلائی کی نصیحت کروں۔ اگر تم اس کو قبول کرو گے تو تمہارے لیے عرب و عجم کے مالک ہوگے، اور اگر تم انکار کرو گے تو میں صبر کروں گا اور اللہ کے حکم کا انتظار کروں گا۔ قریش کئی بار کوشش کر چکے تھے کہ جناب ابی طالب کو ڈرائیں کہ وہ اپنے بھتیجے کو دین اسلام کی تبلیغ سے روکیں۔ انہوں نے رسول اللہ سے براہ راست بھی یہ کوشش کی، لیکن جب انہیں ناکامی کا منہ دیکھنا پڑا تو اب قریش پریشان ہے۔ اب ان کے بڑے بڑے سردار جو ہیں وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہا کچھ لو اور دو کے تحت ایسا انتظام کر لیں کہ رسول اللہ کے دین سے کوئی خطرہ نہ پہنچے۔ قرآن کریم نے اس کوشش کو یوں بیان کیا ہے، یہ لوگ ان حربوں پر اتر آئے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی مخالفت سے تنگ آ کر مفاہمت پر تیار ہو جائیں۔ یہ چاہتے ہیں کچھ لو اور کچھ دو کے تحت آپ اپنے مقام سے ہٹ جائیں۔ اللہ کریم نے اپنے محبوب کو حکم دیا فلا تطع المقذبین، خبردار آپ ان تقسیم کرنے والوں کی بالکل اطاعت نہ کریں۔ اب سرداران قریش رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے ہیں اور کہہ رہے ہیں ہمارے بھتیجے ہمیں تمہارا بہت خیال ہے، تم ہمیں بہت عزیز ہو، ہم تمہارے لیے ایک ایسی تجویز لائے ہیں جس میں تمہارا بھی فائدہ ہوگا اور ہمارا بھی فائدہ ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بتائیے وہ تجویز کیا ہے، میں سننے کو تیار ہوں۔ وہ کہنے لگے 1 سال تم ہمارے خداؤں لات اور عزا کی عبادت کرو، اور 1 سال ہم مل کر تمہارے رہنماؤں کی عبادت کریں گے۔ ایک تو اس سے ہماری نا اتفاقی ختم ہو جائے گی، ہم سب پھر دوست بن جائیں گے۔
دشمنی مٹ جائے گی اور مکہ کا امن سکون جو ہے وہ بحال ہو جائے گا۔ آپ خاموش رہے کیونکہ آپ تو وہی جواب دیتے تھے جو اللہ رب العزت آپ کو وہی کرتا تھا۔ جبرائیل علیہ السلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، اللہ کریم کا سلام لائے اور پیغام لائے۔ اللہ کریم نے اپنے محبوب سے فرمایا ہے، ان سے پوچھیں کیا تم یہ چاہتے ہو کہ میں ایک کائنات کے مالک کی اطاعت چھوڑ کر دوسروں کی اطاعت کروں؟ تم بڑے ہی ناسمجھ ہو جو مجھ سے اس بات کا مطالبہ کر رہے ہو۔ کہا اے میرے محبوب، الفاظ کی خوبصورتی پر توجہ دیجیے۔ کہا اے میرے محبوب کہہ دیجیے کل یا ایھا الکافرون، یعنی پہلی بار حکم دیا کہ انہیں کافر کہہ کر پکارو، یعنی وہ جو بڑے بڑے سردار آپ کے پاس آئے تھے ان کو کہا گیا کل یا ایھا الکافرون کہ اے انکار کرنے والوں، لا اعبد ما تعبدون، میں ان بتوں کی عبادت نہیں کرتا جن کی تم کرتے ہو، ولا انتم عابدون ما اعبد، اور میں بھی جانتا ہوں کہ نہ تم اس کی عبادت کرتے ہو جس کی میں عبادت کرتا ہوں، ولا انا عابد ما عبدتم، اور نہ میں عبادت کرنے والا ہوں جن کی تم عبادت کرتے ہو۔ پھر اس جملے کو دہرایا گیا ولا انتم عابدون ما اعبد، اور نہ تم اس کی عبادت کرنے والے ہو جس کی میں عبادت کرتا ہوں۔ لکم دینکم، تمہارے لیے تمہارا دین، اور ولی دین، اور میرے لیے میرا دین ہے۔ صحیح بخاری کی حدیث شریف میں ہے کہ تمہارے لیے تمہارا دین کفر اور میرے لیے میرا دین اسلام ہے۔ اس سورہ مبارکہ میں مشرکین کے عمل سے بیزاری کا اعلان کیا گیا کھل کر۔ پہلی بار کہا گیا کل یا ایھا الکافرون، لفظوں کی شان دیکھیے، اللہ کے ایک ایک لفظ کی تاثیر اللہ کریم کی برکتوں، رحمتوں اور اس کی شفا سے بھرپور ہے، اور اللہ کی عبادت کو خالص عبادت کا حکم دیا گیا۔ یہ وہ مبارک صورت ہے جس کو رسول اللہ سورۃ الکافرون، جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم طواف کے بعد یعنی عمرہ کرنے کے بعد 2 رکعتوں میں مقام ابراہیم پہ آپ سورۃ الکافرون اور سورۃ اخلاص پڑھا کرتے تھے۔ فجر کی سنتوں میں، مغرب کی سنتوں میں بھی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کل یا ایھا الکافرون اور سورۃ اخلاص پڑھا کرتے تھے۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ بعض صحابہ نے فرمایا کہ رات کو سوتے وقت یہ سورت پڑھ کر سو تو شرک سے بری قرار پاؤ گے۔ وتر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہلی رکعت میں سورۃ الاعلیٰ سبح اسم ربک الاعلیٰ، دوسری رکعت میں سورۃ الکافرون اور تیسری رکعت میں قل ھو اللہ پڑھتے تھے۔ قرآن کریم کا ایک ایک لفظ اللہ کریم کی رحمتوں، برکتوں اور شفا سے بھرپور ہے۔ روایت میں آتا ہے کہ بعض صحابہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی کہ کوئی دعا بتا دیجیے جو ہم سونے سے پہلے پڑھا کریں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا سورۃ الکافرون پڑھنے کی تلقین فرمایا یہ شرک سے برات ہے۔ رات کو سونے سے پہلے ایک بار سورۃ الکافرون کی تلاوت لازمی کی جائے، اور اس کے پڑھنے سے اللہ تعالیٰ شرک یعنی آپ شرک سے محفوظ ہو جاتے ہو۔ آپ اقرار کرتے ہو کہ اللہ الہکم الہ واحد لا الہ الا هو الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ ہمیں شرک سے محفوظ رکھے اور ایمان والی زندگی اور ایمان والی موت عطا فرمائے۔